اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ رب العزت سورہ زمر کی آیت نمبر 53 کے اندر یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، آپ کہیے اے میرے وہ بندو جو گناہ کی وجہ سے اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے، جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے بخشش کی امید رکھے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، اگرچہ تیرے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو اتنے گناہ کرے کہ تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائے، پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے بھرنے کے برابر گناہ کر کے میرے پاس آئے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو نے کسی کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں اتنی ہی مقدار میں مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات یہ چاہتی ہے کہ اس کا ہر بندہ جو ہے وہ جہنم سے بچ جائے، وہ عذاب سے بچ جائے، وہ اللہ سے معافی طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، وہ بخشش کا طلبگار بنے۔ اللہ تعالیٰ سے جب تک وہ بخشش مانگتا رہے گا، چاہے جتنے بھی گناہ کر لے، لیکن جب اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ سے بخشش طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونے، شرمندہ ہونے اور اللہ رب العزت سے معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔